صاحب آپ نے عمران خان صاحب کی تقریر کے حوالے سے بات کیا کہ روز آتے ہیں، دو نہیں تو کم سے کم ایک تقریر کرتے ہیں. ورچوئل سمٹ کے اندر بھی تو انہیں انوائٹ کیا گیا تھا امریکہ کی طرف سے، جو ڈیموکریسی سمٹ تھا. خان صاحب نے شرکت نہیں کی. کیا سمجھتے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو اس وقت خطے کے اندر اپنی خارجہ پالیسی کو پھیلانے کا وقت ہے، نہ کہ سکیڑنے کا. فیصلہ کتنا نقصان دہ ہے یا کتنا اچھا فیصلہ انہوں نے کیا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، میری کوئی خاص بات نہیں ہو سکی ان لوگوں سے جن کی رائے پہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، جن سے مشورہ کیا جا سکتا ہے. سادہ سی بات یہ ہے، ڈپلومیسی کا نمبر 1 اصول یہ ہے کہ کوئی اپرچونٹی ضائع نہیں کی جاتی. ٹھیک، یہ بہت سادہ سی بات ہے کہ اگر احتجاج کرنا چاہتے تھے ایک لکھی ہوئی تقریر دے کے کسی کو بھیجتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ ہر دفعہ ذمہ داری نئے آدمی کو سونپی جائے، اور ایک شاندار تقریر ہوتی جس میں یہ کہتے مثال کے طور پہ کہ پولوشن تو آپ نے پھیلائی ہے، امریکہ نے پھیلائی ہے، صنعتی ملکوں نے پھیلائی ہے، سزا ہم بھگت رہے ہیں، جنگیں آپ لڑتے ہیں، سزا ہم بھگت رہے ہیں. افغانستان میں $150 بلین کا ہمیں نقصان ہوا اندازاً، اس سے کچھ کم ہو سکتا ہے. اور پروٹیسٹ بھی ریکارڈ ہو جاتا، اور آپ کی حاضری بھی لگ جاتی، اور آپ کی بات بھی پہنچ جاتی، اور اس پہ گفتگو بھی ہوتی. تو لیکن بہرحال خان صاحب جو ہیں وہ ان کی انا بہت بڑی ہے. تو 22 کروڑ، جب ہمارا شروع سے موقف یہ ہے کہ ہم کسی کیمپ میں نہیں ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کل چینی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کانفرنس کریں گے اس پہ، یہ تو کامن سینس کی بات ہے. آسیان ہے کسی اور پلیٹ فارم سے کریں گے، اور اس میں بھی 150 افریقہ میں ان کے اثرات ہیں، ترکی ہے، پاکستان ہے، سنٹرل ایشیا کی ریاستیں ہیں، روس ہے، اور بہت سے ملک ہیں جو اس میں شامل ہو جائیں گے. تو آپ ان سے کہتے کہ آپ بھی ایک کانفرنس بلائیں، ہم اس میں بھی آ جائیں گے، اس میں پارٹیسپیشن کا لیول کم کر دیتے. میری سمجھ سے باہر ہے، لیکن یہ قوم ایسی ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ زبردست خراج تحسین خان صاحب کو پیش کرے گی. اور بڑے بڑے مبصرین کہیں خان صاحب آپ نے کمال کر دیا جی، لیکن پتہ اس وقت چلے گا جب فیٹف کا اجلاس ہوگا، پتہ اس وقت چلے گا جب اگلی قسط لینی ہوگی. پیپلز پارٹی الگ ڈیل کر رہی ہے، بھائی ان کے کاغذات ہی گم ہو گئے مقدمے کے. اب آپ مجھ سے یہ نہ پوچھیں کاغذ کیسے گم ہوئے ہیں، کیونکہ میں ابھی جرنلزم چھوڑنے کا میرا ارادہ نہیں ہے جب تک میری صحت ٹھیک ہے. تو کاغذات ہی گم ہو گئے. اور مطلب یہ انہوں نے جو بیان دیا ہے، ذرا اس کے لب و لہجے پہ غور کریں کہ اس کے خلاف ایک سیٹ پہ الیکشن لڑیں گے، اور یہ ملک میں دفن ہونا پسند نہیں کرتا، اس کو ملک سے محبت نہیں ہے. بھائی جتنی زرداری صاحب کو محبت ہے اتنی ان کو محبت ہے. اب یہ تو کسی کے پاس ڈیٹا نہیں ہے کہ انہوں نے زیادہ لوٹ مار کی ہے یا شریف خاندان نے زیادہ کی ہے، انہوں نے زیادہ نقصان پہنچایا ہے یا شریف خاندان نے. یہ تو ایک بڑا تھنک ٹینک چاہیے، وہ مہینوں کام کرے تو پھر شاید کوئی اندازہ ہو سکے. تو دونوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، بلکہ تینوں ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں. اب کون سی کرپشن کم ہے؟ صرف یہ ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں کہا جاتا ہے، وزیر اعظم کے بارے میں، کہ وہ کرپشن نہیں کرتے، مگر ان کے نیچے تو کرپشن اسی طرح پھل پھول رہی ہے. تو یہ الگ الگ میدان میں اتریں گے، یہ اکٹھے نہیں ہوں گے، اور الگ الگ یہ ڈیل کریں گے. میں نے بارہا آپ سے عرض کیا کہ مولانا فضل الرحمان بھی الگ ملاقاتیں کرتے ہیں. ان کو اگر کوئی، ان کا تو مسئلہ یہ ہے نا کہ اس وقت وہ اسمبلی میں نہیں ہے، سینٹ میں برائے نام نمائندگی ہے، تو اگر کوئی ایسی صورت پیدا ہو جائے تو وہ کر لیں گے. وہ گئے ہیں ویسے، اپنا اسپیکر کا کیا نام تھا، یا صادق صاحب گئے ہیں وہاں لندن ان سے بات کرنے کے لیے. تو یہ ذرا سا ماحول سازگار ہوتا ہے اور ذرا سی رعایت ملتی ہے تو یہ بگڑ جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. یہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلیں گے. پھر دوسرے پہلو دیکھ لیں ذرا. بلدیاتی الیکشن میں زرداری صاحب نے ایک خیالی جنت بسا لی ہے کہ یہاں 30,000 ووٹ مل گئے. وہ ایک آدمی کے پاؤں کے نیچے بٹیرا آ گیا تھا نا، تو اس نے اپنی اماں سے کہا آج کے بعد بٹیرے ہی کھائیں گے، آج کے بعد گھر میں دال نہیں پکے گی، سبزی نہیں پکے گی. تو یہ تو ان کے پاؤں کے نیچے بٹیرا آ گیا لاہور میں. پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے ووٹ دے دیے، اپنا مجلس وحدت المسلمین نے دے دیے، طاہر القادری نے دے دیے. پی ٹی آئی کا امیدوار ہی نہیں تھا، تو ظاہر ہے اینٹی مسلم لیگ ووٹ ان کو ملنا ہی تھا. صحیح. اب وہ ایک خواب و خیال کی جنت انہوں نے بسا لی ہے اور اسی میں رہ رہے ہیں. ان کو کچھ نہیں ملے گا. بلدیاتی الیکشن میں کچھ انڈیویجول جیت سکتے ہیں، اس سے یہ اور خود فریبی کا شکار ہو جائیں گے. یعنی جن لوگوں کو نہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ ملے گا نہ نون لیگ کا ملے گا، تو ظاہر ہے ان میں سے بعض پیپلز پارٹی کا ٹکٹ لے لیں گے،
پیسے بھی زرداری صاحب دیں گے, پیسے ان کے پاس بہت ہیں, کیونکہ ان کا ٹارگٹ تو ہے بیٹے کو وزیر اعظم بنانا. کسی کا اس ملک میں یہ ٹارگٹ نہیں ہے کہ ملک ٹھیک ہو جائے, اس کی اکانومی ٹھیک ہو جائے. یہ خان صاحب کا بھی نہیں ہے. خان صاحب کا یہ دوست و بھلائی جو بدلہ لیا جائے, اور اگر اس میں ملک بھی کچھ بہتر ہو جائے تو اچھی بات ہے. تو یہ ان کا تو مسئلہ ہے. نواز شریف صاحب کا مسئلہ یہ بیٹی کو وزیر اعظم بنانا ہے. اسی لیے تو ورنہ اگر وہ شہباز شریف پہ ایگری کر لیتے تو ان کے آدھے سے زیادہ مسائل تو صرف اس بات سے حل ہو جاتے. ٹھیک. تو یہ اپنی خواہشات کے بندے ہیں. اس کو قرآن مجید کہتا ہے اپنی خواہشات کے غلام. تو یہ بلدیاتی الیکشن میں ابھی ایک بڑا تماشا ہوگا, اس میں یہ سب پچھتائیں گے. ویسے میرا خیال ہے پنجاب میں نون لیگ کے جیتنے کے چانسز سب سے زیادہ ہیں اگر ایک دوسرے سے نہ لڑ پڑے, اگر خاندان میں اختلافات بہت نہ بڑھ گئے اور حمزہ اور شہباز شریف ڈس انٹرسٹڈ نہ ہو گئے, تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھئی سندھ میں تو میں جیت ہی جاؤں گا. حالانکہ سندھ میں اگر کراچی میں مردم شماری ہو گئی نہیں جو ہونی چاہیے, جس کا فیصلہ ہو چکا ہے, تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کی اتنی سیٹیں ہوں. اندرون سندھ سے 10 سیٹیں بھی اگر وہ ہار گئے تو ان کی تو سندھ میں حکومت نہیں بن سکے گی. تو یہ سب جب میں نے آپ سے بار بار عرض کرتا ہوں یہ سب تباہی کی طرف جا رہے ہیں, تو جانے دیں ان کو. آپ کو کیا فکر لگی ہوئی ہے؟ ہمیں تو ملک کی فکر ہے ہارون صاحب, ہمیں ملک کی فکر ہے. ایک اور بھی فکر ہے نا ہارون صاحب, آپ نے کہا کہ یہ سب الگ الگ ڈیل کریں گے, بالکل بجا آپ نے فرمایا. اگر زرداری صاحب اتنا سخت لہجہ اپنائے ہوئے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب نے سخت جواب کیوں نہیں دیا؟ رانا ثناء اللہ صاحب, ان کو پکڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ بھی بڑے دھیمے نظر آئے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اب آپ نے صحیح سوال کیا ہے. اب وہ ہیں پھنسے ہوئے. وہ پیر پگارا نے شریف خاندان کے بارے میں کہا تھا کہ طاقتور ہوں تو گریبان پکڑتے ہیں اور کمزور ہوں تو گھٹنے پکڑتے ہیں. یہ ہے وہ معاملہ. یعنی رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں وہ تو اتنے اگریسو آدمی ہیں, بولڈ آدمی ہیں کہ ان کے تو منہ سے فکر ہی نہیں نکل رہا تھا. تو شہباز شریف صاحب بھی منمنا ہی رہے تھے نا. وجہ یہ ہے کہ آپشنز کلوزڈ ہیں. آپشن یہی ہے کہ پیپلز پارٹی ساتھ ملے اور اس کے نتیجے میں اپنا کچھ بات بن سکے, پھر ANP بھی آ جائے گی. مسئلہ یہ ہے, آپ نے وہ کلپ دیکھا ہے جس میں گنبد خضرا, آپ اندازہ کریں, گنبد خضرا کے نیچے کھڑے ہو کے طلال چودھری فوش کلامی کر رہا ہے بلاول کے بارے میں. فوش کلامی ایسی جو بیان ہی نہیں کی جا سکتی. تو آپ کا کیا خیال ہے, زرداری صاحب کی ایگو نہیں ہے؟ یہ سب اپنی ایگو کے مارے ہوئے لوگ ہیں اور اپنے مفادات کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ان کو ملک سے کیا ہے؟ ٹھیک ہے ہارون صاحب, چلیے مان لیتے ہیں کہ ایسا ہے, مگر جو تحریک عدم اعتماد کے بڑے بڑے دعوے کر رہی تھی, اپوزیشن کی عدم اعتماد لائی جائے گی پنجاب کے حوالے سے, پھر اس غبارے کے اندر سے ہوا نکل گئی یا ابھی باقی ہے؟ میرا خیال ہے اگر آپ پسند کریں تو فاتحہ پڑھ لیں اس کی. کچھ دن میں اس کے اختلافات اتنے زیادہ ہو جائیں گے کہ لوگ حیرت زدہ ہوں گے. کون سا لانگ مارچ اور کون سی جناب کون سا اتحاد, جب باہمی اعتماد ہی نہیں ہے. سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو نون لیگ پہ ایک بات نہیں, نون لیگ کا لیڈر گنبد خضرا کے سائے میں کھڑا ہو کے اپنی حلیف پارٹی جس کے ساتھ مل کے انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک لانی تھی, جس کا کچھ کام بھی ہو چکا تھا, میں نے آپ کو بتایا تھا, سنجے رانی صاحب کے خلاف, چودھری پرویز الہی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف تحریک اعتماد کے لیے ان کی میٹنگز ہوتی رہیں. یہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں. لوگ ہم سے بعض اوقات کہتے ہیں پچھلی دفعہ تو آپ نے یہ کہا تھا, اب آپ یہ کہہ رہے ہیں. او بھائی, ہم تو آپ کو خبر دیتے ہیں جو واقعہ ہو رہا ہوتا ہے. مثلاً آپ گئے ہیں, ایاز صادق صاحب لندن, تو آپ کو بتا دیا کہ ان کو منانے کے لیے گئے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنا دیں اور بیٹی کو پیچھے ہٹا لیں. اب ہم نے تو آپ کو خبر دے دی, اب آپ کہیں گے کہ اگلی دفعہ تو آپ نے کہا کہ نہیں وہ تو مریمی میدان میں ہوں گی. بھائی جو نواز شریف صاحب فیصلہ کریں گے, یہ سارے ومزیکل ہیں. بھوکا جو ہوتا ہے نا, بھوکا, وہ اگر ہوٹل میں جائے تو اس نے اگر 2 چپاتیاں کھانی ہو تو 4 کا آرڈر دیتا ہے, اور 1 سالن کی ضرورت ہو تو 2 پلیٹ سالن منگواتا ہے. یہ ہیں بھوکے, یہ ہیں مینٹلی سک, یہ مریض ہیں, انہیں اپنا علاج کرانا چاہیے. ہم نے انہیں لیڈر سمجھ رکھا ہے.
ٹھیک ہے، تو جو عمران خان صاحب کی حکومت کے بارے میں مختلف قسم کی ریومرز آ رہی تھی، باتیں ہو رہی تھی کہ شاید آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں گئی، اب عمران خان صاحب کی حکومت پھر سے مضبوط ہو گئی، اپوزیشن نے ثابت کیا وہ اب بھی کمزور ہیں؟ دیکھیے وہ برٹش پرائم منسٹر کا نام مجھے یاد نہیں رہا، اس نے کہا تھا سیاست میں ایک ہفتہ بہت طویل عرصہ ہوتا ہے، فوری طور پہ تو دیکھیے نا عمران خان صاحب کیا کر رہے ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں. مثلاً گرین بس کا افتتاح کر دیا انہوں نے آج جا کے، جی جو احسن اقبال صاحب نے بھی کوشش کی، یہ بھی ایک عجیب لطیفہ ہے، اس پہ بھی بات کرتے ہیں. اچھا K4 پہ کام شروع ہو جائے گا، ٹھیک، یہ کچھ دن یہ بسیں جو ہیں یہ چلیں گی آزمائشی طور پہ، پھر باقاعدہ چلنے لگیں گی، 1.5 لاکھ مسافروں کو فائدہ ہوگا. جی دوسرا مسئلہ آپ کو پتہ ہے وہاں مسئلے کیا ہے، نمبر 1 پانی کا ہے، نمبر 2 ٹرانسپورٹ کا. پانی کا جو ہے وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ 16 مہینے میں مکمل ہو جائے، ٹھیک، اور ٹرانسپورٹ کا بھی وہ ہو جائے گا اپنا سرکلر ریلوے کا، جس کے لیے چیف جسٹس کا بہت کنٹریبیوشن ہے. وہ تو بہت تقریباً ناممکن کام تھا، چیف جسٹس کے دباؤ کی وجہ سے ہو گیا، وہ بھی ہو گیا، 250 ارب روپے اس پہ خرچ ہوں گے. جب ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پانی کا اگر ہو جائے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیونکہ خان صاحب کی سپیڈ ذرا سلو ہے، تو وہ ایکلپس ہو جاتے ہیں رائے سے، دوسروں کی رائے سے، ایک رائے پہلے سنتے ہیں پھر دوسری سنتے ہیں، جیسے امریکہ کے بارے میں کیا ہے، سمٹ کے بارے میں. اگر یہ کر لیتے ہیں پانی کا، ٹرانسپورٹ کا اور کوڑے کا، ٹھیک ہے، وہ تو کوڑے کو اتنا مشکل تو نہیں ہے، اگر وہ چھوڑ دیں گے بالکل مکمل طور پہ، صوبائی حکومت جو ہے یہی رویہ اختیار کرے گی، تو اس کے لیے اتنا بجٹ تو نہیں چاہیے، اس کے لیے 250 ارب روپے تو نہیں چاہیے جو پانی کے لیے چاہیے اور اس کے لیے چاہیے. اس کے لیے 16 ارب روپے ویسے چاہیے تھے، اب 26 ارب روپے لگے ہیں گرین لائن پہ، تو وہ اس کی پوزیشن مضبوط ہو گئی. جب وہ آپس میں لڑ پڑیں گے حلیف تو آبویسلی پوزیشن مضبوط ہوگی. کل خان صاحب کوئی غلطی کرتے ہیں تو ان کی پوزیشن کمزور ہو جائے گی.